اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ شروع ہے اور الحمدللہ رب العالمین کا بیان جاری ہے۔ اس سے قبل ہم نے الحمدللہ کے بارے میں جانا، پھر لفظ رب کی تفہیم جانی اور پھر عالمین کے بارے میں کچھ جانا۔ میں نے عرض کی کہ عالمین کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ کس طرح معرض وجود میں آئے اور ان میں کیا کیا شامل ہے۔ میں نے 4 عالمین کا ذکر کیا جو عالم شہادت عالم غیب میں شامل ہیں۔ وہ عالم لاہوت، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم ناسوت ہیں۔ یہاں یہ پھر سے عرض کر دوں کہ ان عالمین کا ذکر کیوں ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ ان کا تعلق الحمدللہ سے ہے۔ یہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ عالم لاہوت کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا ہے کہ تمام آسمان اور زمین اس کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ یعنی وسع کرسی السماوات والارض، آیت الکرسی کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سما رکھا ہے کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اندر، یعنی اس قدر وسیع ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر ما السماوات السبع مع الکرسی الا کحلقہ ملکات فی الارض۔ کرسی کی وسعت کے سامنے 7 آسمان یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے ایک وسیع صحرا میں ایک مندری پڑی ہوئی ہو، یعنی انگوٹھی۔ بعض لوگ مخلوقات خداوندی کی وسعت کا تصور جب اپنے ذہنوں میں نہیں سما پاتے تو وہ بڑی حیرت سے کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی چیز کیسے ممکن ہے۔ اس لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ خالق کائنات جس نے بڑی بڑی چیزیں تخلیق کی ہیں، اس کے لیے یہ کچھ مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 70,000 فرشتہ اس کو اٹھائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، سورہ مومن ہے، پارہ نمبر 24 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمہ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ جو وہ ملائکہ جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنے پروردگار کی تعریف تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں کہ اے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سو یہ 70,000 فرشتہ جس نے عرش کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنے ہی فرشتے، اتنے ہی ملائکہ ہیں جو اس کے ارد گرد تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اس سے عالم لاہوت کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر میں نے تھوڑا سا ذکر عالم ملکوت کا کیا تھا کہ وہاں پہ فرشتوں کی اماج گاہیں اور
اور ملائکہ کے میں نے قد کے بارے میں بتایا تھا کہ سب سے بڑا قد حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ہے، جو چھٹے آسمان سے لے کر عرش معلیٰ کے سامنے تک ہے۔ حضرت جبریل کے 600 پر ہیں، جن میں سے 2 پر صرف وہ پھیلا دیں تو کرۂ ارض ڈھک جاتا ہے۔ اسی عالم ملکوت میں انبیاء کے مسکن بھی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 فرشتے آسمان پر لے گئے اور وہ ایک ایسی جنت میں گئے جہاں پہ میں نے مختلف گھر دیکھے۔ ان میں سے ایک گھر دنیا کے لحاظ سے لگ بھگ 60 مربع میل کا تھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہی کا ہے۔ آپ نے خواہش ظاہر کی کہ کیا میں اس میں جا کے دیکھ سکتا ہوں؟ فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی نہیں، جب آپ تشریف لائیں گے تو اسی گھر میں آئیں گے۔ یعنی انبیاء کے مسکن بھی وہیں پہ ہیں، اور یہ جنت عدن ہے جس کے اندر اس گھر کا ذکر ہے۔ عالم ملکوت میں سدرۃ المنتہا ہے، بیری کا درخت جو اتنا بڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نیچے سے ایک تیز رفتار گھوڑا اس کے سائے میں سے گزرے تو وہ اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ یہی سدرۃ المنتہا ہے جہاں پہ حضرت جبریل امین کا علیہ السلام کا مسکن ہے، اور یہ عالم ملکوت کی وسعت ہے۔ پھر عالم جبروت ہے۔ عالم جبروت میں 7 جنتیں ہیں، اور ان 7 جنتوں میں ایک جنت الفردوس ہے۔ جنت الفردوس کی وسعت اور اہمیت وہ اس بات سے ہے کہ ہم ہر دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ ہر مومن کے لیے یہ حکم ہے کہ جنت الفردوس کی آرزو کیا کرو، اور جنت الفردوس وہ ہے جس کے 8 دروازے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک دروازہ ریحان ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے ہے، اس میں سے کوئی ایک روزہ دار جب داخل ہوگا تو پھر واپس نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی عالم جبروت میں ایک جنت اور ہے جو کہ 7 آسمانوں اور زمین کی کل حجم سے زیادہ بڑی ہے۔ وہ کون سی جنت ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ یہ وہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جنت کی طرف جانے کی، اپنی مغفرت تلاش کرنے کی صحیح کرو، کوشش کرو۔ اور یہ جنت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، نہ ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، کہ جب ان کو غصہ آتا ہے، کسی بات پہ، کسی پہ غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ یہ دوسری نشانی ہے ان لوگوں کی جو اس جنت میں جائیں گے۔ اور
تیسری نشانی کیا ہے؟ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو ان کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ تین نشانیاں جس شخص میں ہوں گی وہ اس جنت میں جائے گا، یعنی یہ جنت الفردوس کا ایک ایسا دروازہ ہے، اس میں داخل ہوگا جس کی وسعت تمام آسمانوں اور زمین کی وسعت سے زیادہ ہے۔ اب عالم جبروت کی وسعت کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اسی میں یہ جنت بھی شامل ہے، اور اسی میں جنت الفردوس بھی شامل ہے، اور باقی جنتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ نمازیوں کے لیے الگ سے جنت، روزہ داروں کے لیے الگ سے جنت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے الگ سے جنت، جہاد کرنے والوں کے لیے الگ سے جنت، ذاکرین کے لیے الگ سے جنت۔ غرض کہ یہ مختلف جنتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف صالحین کے لیے بنائی ہیں۔ اس سے آپ اس کی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ عالم ملکوت کی، عالم جبروت کی وسعت کیا ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ العزیز عالم ناسوت پہ بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد دوزخ پہ بات ہوگی، اور پھر اصل مدعا یہ ہے کہ میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عالمین بنائے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں اور کس قدر وسیع ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، عظمت کا پتہ چلتا ہے، اور پھر تب ہی تو ہماری زبان سے الحمدللہ کے صحیح الفاظ نکلیں گے۔ اس کا تعلق الحمدللہ سے ہے، اللہ کی حمد سے ہے، اللہ کی تعریف کرنے سے ہے۔ وہ تعریف جو گلے سے اوپر نہیں ہوتی بلکہ گلے کے نیچے سے بھی، دل سے بھی نکلتی ہے، دماغ سے بھی نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ کی حمد کرنے کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔